اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم یعنی قوم عاد کا ذکر تفصیل کے ساتھ کیا ہے، ان کے بارے میں بہت کچھ آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا ہے۔ قوم عاد بہت طاقتور اور دراز قد کے لوگ تھے۔ خدا پاک کی نافرمانی پر ان پر عذاب خدا نازل ہوا اور یہ عذاب آندھی کی صورت میں آیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس ہوا کی رفتار کیا ہوگی جس میں قوم عاد کے دراز قد لوگ تنکوں کی مانند اڑنے لگے اور ان کے محلات اور عظیم و شان پتھروں کے بنائے ہوئے ستون ریت کی طرح بکھر گئے۔ جدید سائنس کی ہوا پر کی گئی ایک تحقیق ہمارے آج کے سوال کا جواب ہو سکتی ہے۔ سائنسدانوں نے ونڈ فورس کو کئی درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے کیونکہ موسموں، مقامات، حالات اور سطح کے اعتبار سے ہوا کی رفتار مختلف ہوتی ہے۔ سب سے کم رفتار کی ہوا لیول 0 ہے جو سطح زمین پر چلتی ہے، جس میں ہم سانس لیتے ہیں، پرندے اڑتے ہیں اور ہم پتنگ وغیرہ اڑا سکتے ہیں۔ لیول 4 کی ہوا وہ فورس ہوتی ہے جو ایک کشتی کے بادبان کو بآسانی دھکا دے سکتی ہے۔ اس طرح ہر لیول کے ساتھ اس کی رفتار اور قوت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تحقیق کے مطابق ہمارے سطح زمین پر چلنے والی ہوا کے مقابلے میں دوسرے سیاروں میں چلنے والی ہوائیں بہت قوت اور رفتار میں زیادہ ہیں۔ اگر سب سے زیادہ تیز رفتار ہوا کا پتہ لگانا ہو تو جدید تحقیق کے مطابق سب سے تیز چلنے والی ہوائیں IJR نامی بلیک ہول کے گرد چل رہی ہیں۔ یہ ہوائیں 3 کروڑ 20 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں، جو روشنی کی رفتار کا تقریباً 3% حصہ ہے۔ اس رفتار سے چلنے والے ہواؤں میں شاید انسان کے خون کے خلیے تک بکھر جائیں۔ تو معزز سامعین، خدا پاک کے پاس سب اختیار ہے، وہ جب چاہے جہاں چاہے ہوا کے جس لیول کو استعمال کرے، یہ سب اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ بلیک ہول کے گرد چلنے والی خطرناک ہوائیں دریافت ہو چکی ہیں۔ ممکن ہے اس سے زیادہ خطرناک ہوائیں ابھی انسانی دریافت سے بہت دور ہوں۔